بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد ابن عمر واقدی جناب ابو بکر ابن احمد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ صاحب عمر ابن عثمان ابن عبد الرحمن نوفل ابن محمد ابن عبداللہ ابن محمد و ربیعہ ابن عثمان اور یونس ابن محمد اور معین ابن یحییٰ ابن عبداللہ اور محمد ابن عمر رافعی اور معاذ ابن محمد انصاری اور عبد الرحمن ابن عبد العزیز اور عبداللہ ابن مجید وغیرہم سے راوی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو چکی اور آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر مسند خلافت پر فائز ہو گئے، نیز آپ کے زمانے خلافت میں جبکہ مسیلمہ ابن قیس قذاب مدعی نبوت اور شجاع والود بھی قتل ہو چکے اور طلحہ شام کی طرف بھاگ گیا، فتح یمامہ بھی ہو چکی، بنو حنیفہ بھی مار ڈالے گئے، اہل عرب نے آپ کی اطاعت قبول کر لی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ اور اہل شام سے قتال کا عزم کیا۔ چنانچہ ایک روز آپ نے تمام صحابہ کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ تقریر فرمائی: حضرات، خدا وند تعالی جل مجدہ آپ لوگوں پر رحم فرمائیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسلام جیسی چیز مرحمت فرمائی۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسلام جیسی چیز مرحمت فرمائی، امت محمد بنایا، آپ کے ایمان اور یقین کو زیادہ کیا، کامل فتح بخشی۔ چنانچہ خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کیا، تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کیں، اور اسلام کو تمہارے لیے میں نے دین پسند کیا۔ نیز آپ سمجھیے، باری تعالیٰ آپ پر رحم کریں، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور چاہا تھا کہ وہاں کوشش اور ہمت سے کام لیا جائے، مگر باری تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کے واسطے اپنے پاس جگہ تجویز کر دی۔ اب آپ لوگوں پر واضح رہنا چاہیے کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ میں مسلمانوں کا ایک لشکر مع ان کے اہل و عیال کے شام کی طرف بھیج دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از وفات شریف مجھے اس کی خبر دے چکے ہیں۔ آپ نے مجھ سے بئی الفاظ فرمایا تھا: رویت لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملک امتی ما زوالی منہا۔ یعنی مجھے زمین دکھلائی گئی، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، سوان قریب جو زمین مجھے دکھلائی گئی وہ میری امت کے ملک میں آ جاوے گی۔ اب تم سب متفق ہو کر مجھے اس کا مشورہ دو کہ تمہاری کیا رائے ہے، خداوند تعالیٰ تم پر رحم کریں۔ تقریر ختم ہونے کے بعد سب نے متفق ہو کر جواب دیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جیسا ارشاد فرمائیں، جہاں اور جس جگہ آپ جانے کا حکم دیں ہم ہر وقت تیار ہیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے آپ کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم۔ تم اللہ اور اس کے رسول اور اپنے بادشاہ کی اطاعت کرو۔ یہ جواب سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے ملوک یمن اور امراء عرب اور اہل مکہ معظمہ کے نام ایک ہی مضمون کے چند خطوط لکھے۔ آپ نے تحریر فرمایا: حضرت ابوبکر صدیق کا مکتوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، از طرف عبداللہ عتیق ابن ابی قحافہ، بجانب تمام مسلمانان، یعنی ابو بکر کی طرف سے تمام مسلمانوں کے نام۔ السلام علیکم۔ حمد و صلات کے بعد واضح ہو کہ میں نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ کر دیا ہے تاکہ اس کو کفاروں اور ناہنجاروں کے قبضے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تم میں سے جو شخص جہاد کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ بہت جلد خداوند تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے آیت شریف تحریر فرمائی: انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ تم ہلکے بھاری یعنی تھوڑا سامان ہو یا زیادہ، کیسے ہی ہو، جہاد میں برابر جایا کرو اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ خطوط آپ نے انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ روانہ فرمائے اور خود جواب اور ان کے آنے کے منتظر ہوئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ انس بن مالک نے آ کر اہل یمن کے آنے کی خوشخبری سنائی، اور حضرت صدیق اکبر
کے سامنے بیان کیا کہ میں نے جس شخص کو آپ کا حکم سنایا اس نے فوراً خدا کی اطاعت اور آپ کے فرمان کو منظور کر لیا۔ وہ لوگ مع ساز و سامان جنگ و زرہ پوشی آمادہ حضوری خدمت ہو چکے ہیں، یعنی آپ کی خدمت میں آنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یا خلیفہ رسول، میں ان سے پہلے آپ کی خدمت میں خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں جنہوں نے آپ کی فرما برداری سولیدہ موئی اور غبار آلودگی یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے منظور کی۔ وہ لوگ نہایت دلیر اور اچھے شہسوار اور بڑے بہادر اور روایسائے یمن ہیں، ماں اہل و عیال کے روانہ ہو چکے ہیں اور عن قریب پہنچا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی ملاقات کے لیے تیار رہیے۔ آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ دن تو اسی طرح گزر گیا۔ دوسرے روز صبح ہی مجاہدین کی آمد کے آثار شروع ہو گئے۔ اہل مدینہ یہ دیکھ کر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی، آپ نے لوگوں کو سوار ہونے کا حکم دیا اور خود ان کے ہمراہ مجاہدین کے استقبال کے واسطے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد لشکر پر لشکر اور گروہ در گروہ مجاہدین آنے شروع ہوئے۔ ہر ایک قوم اور قبیلہ علم بلند کیے اور جھنڈا ہاتھ میں لیے ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے خوش خوش چلا آ رہا تھا۔ اس وقت لشکر قریب ہوا تو قبائل یمن کے قبیلوں میں سے سب سے آگے بہترین زرہ پہنے، قیمتی تلواریں لٹکائے یا خود پہنے ہوئے، عربی کمانیں لٹکائے ہوئے تھا، وہ قبیلہ حمیر تھا۔ اس قبیلے کا سردار ذوالقلاع الحمیری تھا جو ایک عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ حضرت صدیق کے پاس پہنچے تو آپ کو سلام کر کے اپنی سکونت اور قومیت کا تعارف کرایا اور حسب ذیل اشعار پڑھے۔ ترجمہ: میں قوم حمیر سے ہوں اور جن لوگوں کو آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں وہ جنگ میں سبقت کرنے والے اور حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، شجاعت کے پیشے کے شیر اور دلیروں کے سردار ہیں، بڑے بڑے مسلح بہادروں کو لڑائی کے وقت تلوار کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ہماری عادت اور خو ہی لڑائی کی اور ہمت ہی مرنے مارنے کی ہے، اور ان سب عہدیداروں پر ذوالقلاع ان کا سردار ہے۔ ہمارا لشکر آ چکا اور ملک روم ہماری جورانگاہ اور شام ہمارا مسکن صلحیت کی خواہش کے خلاف ہوگا۔ دمشق ہمارا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو ہم ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ تبسم سن کر تبسم فرمایا اور حضرت علی سے کہا، ابو الحسن، کیا تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا تھا اذا اقبلت حمیر ومعها نساؤها تحمل اولادها فابشروا بنصر اللہ المسلمین علی اہل الشرک اجمعین؟ یعنی جس وقت حمیر قبیلہ حمیر ماں اپنے اہل و عیال کے آوے تو مسلمانوں کو ان کی فتح کی خوشخبری سنا دینا کہ مسلمان تمام مشرکین پر فتح پاویں گے۔ حضرت علی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں، جب قبیلہ حمیر ماں اہل و عیال اور ساز و سامان گزر گیا تو ان کے پیچھے قبیلہ مزحج جو نہایت عمدہ قیمتی گھوڑوں پر سوار، باریک نیزہ ہاتھ میں لیے، سرکردگی قیس ابن حبیرہ المرودی پہنچا۔ یہ سردار بھی جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے قریب آیا تو آپ کو سلام کر کے اپنا اور اپنے قبیلے کا تعارف کرایا اور یہ شعر پڑھے، ہمارا لشکر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہو گیا، ہم قلعہ مراد کے تاج کے مالک ہیں، ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، ہمیں حکم دیجیے تاکہ رومیوں کو اس تلوار سے جو ہم لٹکائے ہوئے ہیں قتل کر ڈالیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو دعا خیر دی اور یہ آگے بڑھے اور ان کے پیچھے قبیلہ طرہ کی فوج تھی جس کے سردار حابس بن سعید الطائی تھے۔ جس وقت حابس خلیفہ اول کے قریب آئے تو از راہ تعظیم آپ گھوڑے سے اتر کر پیادہ پا چلنے کا ارادہ کرنے لگے، مگر سردار اعظم نے قسم دے کر روک دیا۔ جب حابس قریب آئے تو سلام کے بعد مصافحہ کر کے حضرت صدیق اکبر نے ان کا اور ان کی قوم کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد قوم عزد ایک جمعیت کثیر کے ساتھ تھی۔ اس کے سپہ سالار جندب ابن عمرو الدوسی تھے۔ اس جمعیت اور قوم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ بھی کمان لٹکائے اور ترکش لیے ہوئے موجود تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق ہنسے اور فرمایا، تم کیوں چلے؟ تم لڑائی کے فن سے کم واقف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، صدیق، اول تو اس لیے کہ جہاد کے ثواب میں شامل ہو جاؤں، دوسرے شام کے میوجات انشاءاللہ العزیز کھانے میں آئیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ سن کر بہت ہنسے۔ اس کے بعد میسرہ بن مسروق العبسی کے زیر کمان بنو عبس اور اس کے پیچھے قبیلہ کنانہ جس کے سردار فسم ابن اشیم الکنانی تھے آئے۔ تمام قبائل یمن کے ساتھ جو جہاں آئے تھے ان کی اولاد، اموال اور عورتیں، گھوڑے، اونٹ وغیرہ موجود تھے۔ حضرت صدیق یہ جاہ و حشم دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے اور خداوند تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔
خداوند تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد ہر ایک قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پڑاؤ کیا، چونکہ ایک جم غفیر اور فوج کثیر جمع ہو گئی تھی، اس لیے کھانے پینے میں کفایت اور جگہ کی قلت ہوئی، سامان رسد میں کمی آئی، گھوڑوں کے دانے اور چارے میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ یہ دیکھ کر سرداران قبائل نے مجتمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض و معروض کی جائے کہ چونکہ یہاں کثرت عام مسلمانوں کی بھیڑ ہو چکی ہے اور بھیڑ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ ہمیں شام کی طرف روانہ کر دیجیے۔ اس صلاح و مشورے کے بعد یہ حضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ سلام کلام کون شروع کرے۔ آخر سب سے اول قیس بن عبیرہ المرادی نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول، آپ نے ہمیں جس کام کے لیے حکم فرمایا ہم نے اس کو خداوند تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جہاد کے شوق میں قبول کر لیا۔ اب خدا کے فضل سے ہمارا لشکر پوری طرح تیار ہو چکا، ساز و سامان سب کر لیا گیا ہے، نیز آپ کا شہر گھوڑوں اور خچروں اور اونٹوں کے لیے تنگ اور فوج کی ضروریات کے لیے ناکافی ہونے کے باعث تکلیف دہ ہے، جس کی وجہ سے لشکر کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جنگ کی اجازت دی جائے، اور اگر جناب والا کی رائے کسی اور امر کی طرف راغب ہو گئی ہے اور پہلا ارادہ منسوخ فرما چکے ہیں تو ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم اپنے وطن معلوف کی طرف لوٹ جائیں۔ اسی طرح باری باری ہر ایک سردار قبیلہ نے عرض کیا۔ جس وقت آپ سب کی گفتگو سن چکے تو آپ نے فرمایا، اے ساکنین مکہ معظمہ وغیرہ، واللہ میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ میرا منشا محض تمہاری تکمیل کرنا تھا تاکہ تمہاری جمعیت پوری ہو جائے۔ عرض کیا گیا، حضور کوئی قبیلہ آنے سے باقی نہیں رہا، سب آ چکے، آپ خداوند تعالیٰ پر بھروسہ امید کر کے ہمیں روانہ کیجیے۔ حضرت لشکر اسلامی کی روانگی۔ حضرت واقدی فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور پاپیادہ مع دیگر حضرات مثلاً حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، سعید بن زید بن عامر بن نفیل اور قبیلہ اوس و خزرج کے ہمراہ مجاہدین کے لشکر کے پاس مدینہ طیبہ سے باہر پہنچے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر خوشی سے اللہ اکبر کے فلک بوس نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ تکبیر کی گونج اپنی کثرت اور زور کی وجہ سے پہاڑوں سے ٹکرائی، تکبیر کا جواب پہاڑوں نے تکبیر سے دیا۔ حضرت صدیق اکبر ایک ایسے بلند مقام پر کھڑے تھے کہ آپ سب کو نظر آ سکیں۔ آپ نے فوج ظفر موج پر ایک نظر ڈالی، لشکر کی کثرت کی وجہ سے زمین کا چپا چپا بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک یہ دیکھ کر مارے خوشی کے دمکنے لگا، زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہوئی، بار الہ آپ ان لوگوں کو صبر کا مادہ عنایت کیجیے، ان کی مدد فرمائیے، انہیں کفار کے پنجے میں اسیر نہ کیجیے۔ دعا کے بعد سب سے پہلے آپ نے یزید بن ابی سفیان کو بلا کر ایک فوجی نشان عطا کر کے 1000 سواروں پر سردار مقرر کیا، اور ان کے بعد ربیعہ ابن عامر جو قبیلہ بنی عامر میں سے حجاز میں ایک مشہور شہ سوار تھے بلایا، اور ان کے ماتحت بھی 1000 سوار دے کر ایک نشان مرحمت فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے یزید بن ابی سفیان سے فرمایا کہ یہ ربیعہ ابن عامر بڑے قدر و منزلت اور بزرگی و شرافت کے آدمی ہیں، تم ان کی شجاعت، حملہ آوری، مردانگی اور رائے سے واقف ہو، میں نے ان کو تمہارے ساتھ کر کے تمہیں ان پر حاکم کر دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ انہیں بطور ہراول اور مقدمۃ الجیش کے رکھو، ان سے مشورہ کر کے اس پر عمل کرو اور ان کی رائے کے خلاف کام نہ کرو۔ یزید نے کہا، مجھے یہ تمام باتیں بس سر و چشم قبول و منظور ہیں۔ اب یہ دونوں لشکر مسلح اور تیار ہو کر اکٹھے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ یزید بن ابی سفیان اور ربیعہ ابن عامر گھوڑوں پر سوار فوج کے آگے آگے تھے۔ جس وقت یہ دونوں لشکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رخصت کے وقت جناب صدیق اکبر پاپیادہ لوگوں کے ساتھ ہو لیے۔ یزید بن ابی سفیان نے عرض کیا، یا خلیفۃ رسول، خداوند تعالیٰ کے غضب سے شرم و حیا آتی ہے کہ ہم سوار ہوں اور آپ پیدل چلیں، یا تو جناب والا سوار ہو لیں یا ہمیں حکم دے کہ ہم بھی پیدل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں سوار ہوتا ہوں اور نہ ہی تمہیں اترنے کا کہتا ہوں، میں بھی اسی پیادہ پائی کے اجر کی امید اپنے مولا کریم سے رکھتا ہوں۔ چنانچہ اسی طرح پاپیادہ آپ ثنیۃ الوداع تک تشریف لائے، وہاں آ کر آپ ٹھہر گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول کے خلیفہ، ہمیں آپ کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جب تم کسی مقام سے کوچ کرو تو چلنے میں ساتھیوں پر سختی نہ کرو، اپنی قوم اور اپنے آدمیوں کو سخت سزائیں مت دو، ہر کام میں مشورہ کرو، عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ظلم و جور سے بچو اور دور رہو، کیونکہ کسی ظالم قوم نے فلاح و بہبود نہیں پائی اور نہ کسی قوم پر فتح حاصل کی۔ قرآن شریف میں موجود ہے، اس پر عمل کرنا
وَإِذَا الْتَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یعنی جس وقت تم کافروں کے گروہ سے مقابلہ کرو تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگو، کیونکہ جو شخص اس وقت بھاگ جاتا ہے تو جنگ کو اکھاڑ دیتا ہے، اور جس وقت اپنے دشمن پر فتح پالو تو صغیر سن بچوں اور عمر رسیدہ بوڑھوں، عورتوں اور نابالغوں کو قتل مت کرنا، خرموں کے درختوں کے قریب نہ جانا، کھیتوں کو نہ جلانا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، حلال جانوروں کے علاوہ کسی جانور کو ذبح نہ کرنا، جس وقت تم دشمن سے کوئی عہد کر لو تو اس سے ہرگز نہ پھرنا، صلح جس وقت کر چکو تو صلح نامہ کی دھجیاں نہ بکھیرنا، یہ نیز یاد رکھو تم ایسے لوگوں سے بھی ملو گے جو اپنے عبادت خانوں میں گوشہ نشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس گوشہ نشینی کو اپنے زعم میں خدا کے لیے سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں اور ایسی قوم سے کوئی تعرض نہ کرنا جبکہ وہ اس خلوت و علیحدگی کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، نیز تم ان کے عبادت خانوں کو بھی ویران نہ کرنا اور نہ ان کو قتل کرنا۔ تمہیں ایک قوم اور بھی ملے گی جس کے افراد شیطان کا گروہ اور صلبان کے بندے ہیں، درمیان میں سے اپنا سر منڈاتے ہیں، ان کا منڈا ہوا سر قطع یعنی سنگ خارا جانور کے گھر جیسا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے سر پر تلوار تیز کرنا اور تا وقت کہ وہ اسلام نہ قبول کریں یا ذلیل ہو کر ٹیکس نہ دیں اس وقت تک ان کو نہ چھوڑنا۔ اب میں تمہیں خدا کے سپرد کردہ ہوں، خدا حافظ۔ ایک ایک کر آپ نے ان سے مصافحہ کیا اور معانقہ کیا، اور ان کے بعد ربیعہ ابن عامر نے مصافحہ کر کے فرمایا، ربیعہ ابن عامر سے مصافحہ کر کے فرمایا، ربیعہ ابن عامر تم بنی اسفر کے مقابلے میں اپنی شجاعت دکھلانا اور اپنی عقل مندی ظاہر کرنا، خداوند تعالیٰ تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب کریں اور ہمیں اور تمہیں سب کو بخش دیں۔ کہتے ہیں کہ لشکر اسلام منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق مع ہمراہیوں کے مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ یزید بن ابی سفیان مدینے سے ابھی تھوڑی ہی دور نکلے تھے کہ چلنے میں آپ نے بہت تیزی کی۔ ربیعہ ابن عامر نے اعتراض کیا اور کہا کہ حضرت صدیق اکبر نے آپ کو آہستہ چلنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ چلنے میں زیادہ جلدی نہ کرنا، سختی نہ کرنا۔ اس کے جواب میں یزید بن ابی سفیان نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں یہی حکم دیا تھا کہ مگر جیسا کہ حضور والا نے ہمیں جنگ کے لیے روانہ فرمایا ہے اسی طرح آگے پیچھے اور فوج بھی بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں شام میں پہنچ کر سب سے پہلے سبقت کروں، ممکن ہے دوسرے لشکر کے سامنے اور ملنے تک ہم کچھ فتح ہی حاصل کر لیں، جس سے ہمیں 3 طرح کے منافع حاصل ہو سکتے ہیں۔ اول اللہ اور اس کے رسول مقبول کی رضامندی، دوسرے اپنے خلیفہ کی خوشنودی، تیسرے غنیمت کا مال انشاءاللہ۔ یہ سن کر ربیعہ نے کہا جس طرح آپ کی خوشی ہو چلیے، تمام زور و قوت اللہ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ وادی قرا مضافات افطرا کے راستے سے چلے تاکہ تبوک اور جابیہ کو ہوتے ہوئے دمشق پہنچ جائیں۔ واقعی کہتے ہیں کہ یہ خبر بعض نصرانی عربوں کے ذریعے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ہرقل بادشاہ روم کو پہنچی، تو اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے کہا کہ اے بنی اسفر، تم سمجھ لو کہ تمہاری دولت و حشمت برباد اور خود تم ہلاکت کے قریب آ گئے ہو۔ جب تک تم اپنے دین کے احکام کے پابند اور حدود اللہ پر جو انجیل مقدس میں بتائے گئے تھے قائم رہے، اس وقت تک دنیا کے جس بادشاہ نے بھی تم پر اور تمہارے ملک شام پر لڑائی کا قصد کیا وہ خود مغلوب اور تم اس پر غالب ہوتے رہے۔ تمہیں یاد ہے کسریٰ ابن ہرمز نے فارس کے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کی تھی مگر الٹے پاؤں بھاگا تھا، ترکوں نے تم پر فوج کشی کی تھی مگر ہزیمت اٹھائی تھی، قوم جرامقہ چڑھ کر آئی تھی اسے تم نے بھگا دیا تھا، اب تم نے احکام دین میں تغیر و تبدل کر دیا، ظلم اختیار کر لیا جس کی وجہ سے خدا کے مجرم بن گئے۔ اس پاداش میں خداوند تعالیٰ نے تم پر آج ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیا جو کبھی کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھی، اور اس سے زیادہ کوئی قوم ضعیف نہ تھی جس کی طرف سے ہمارے دلوں میں کبھی خیال تک بھی نہیں گزرتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے اوپر ہم سے کبھی لڑیں گے۔ یہ دراصل ان کو قحط اور بھوک نے یہاں تک پہنچایا اور ان کے پیغمبر کے خلیفہ نے انہیں یہاں تک بھیجا ہے کہ ہمارا ملک ہم سے چھین کر ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اس کے بعد ہرقل نے جو کچھ جاسوسوں کے ذریعے سنا اور معلوم کیا تھا سب ان کے سامنے بیان کیا، جس کے جواب میں ارکان دولت نے یک زبان ہو کر کہا، آپ ہمیں ان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیجئے، وہ اپنی مراد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، انہیں ان کے نبی کے شہر میں پہنچا کر ان کے کعبے کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ باقی کہتے ہیں کہ ہرقل نے جب ان کے چہروں کو بشاش اور ان کی تدابیر کو احتیاط و حزم کے ساتھ ملاحظہ کیا اور مستعد پایا تو 8000 سوار جو نہایت جانباز اور شجاع تھے منتخب کر کے ان پر 4 سردار بہت بڑے ماہرین فن میں سے سمجھے جاتے تھے مقرر کیے
اول باطلیق، دوسرا اس کا بھائی جرجیس، تیسرا والی شرطہ لوقا بن شمعان، چوتھے حاکم غزہ و عسقلان صلیہ تھا۔ یہ چاروں بہادر شجاعت و درایت میں ضرب المثل تھے۔ انہوں نے زرہیں پہنی، سامان درست کیا، زینت دکھلائی۔ لارڈ پادری نے ان کے حق میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگی کہ اے اللہ جو ہم میں سے حق پر ہو اس کی مدد کرنا۔ گرجاؤں میں جو خوشبودار چیزیں جلائی جاتی تھیں اس کی انہیں دھونی دی گئی۔ معمودیہ کا پانی تبرکاً ان پر چھڑکا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خود انہیں رخصت کیا۔ راستہ بتلانے کی غرض سے نصرانی عرب آگے ہوئے۔ واقدی کہتے ہیں کہ یاسر بن حسین کا بیان ہے کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رومی لشکر سے 3 روز قبل ماں اپنی فوج کے مقام تبوک پہنچ چکے تھے۔ چوتھے روز اصحاب رسول کا ارادہ تھا کہ آگے بڑھیں کہ دور سے انہیں گرد اڑتی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے 1000 لشکر ربیعہ بن عامر کی سرکردگی میں دے کر ایک کمین گاہ میں چھپا دیا اور 1000 کو لشکر لے کر سامنے آ گئے۔ لڑائی کے لیے صفیں مرتب کیں، چند نصیحتیں بیان کیں، خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا یاد رکھو اللہ جل جلالہ نے تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اکثر جگہ فرشتوں کی فوج بھی تمہاری بھیج کر تمہاری مدد کی ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اکثر مرتبہ بہت تھوڑی اور چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعت پر خدا کے حکم سے غالب آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کے تلوار کے سائے تلے جنت ہے۔ بہادران اسلام سب سے پہلا لشکر جو شام میں جہاد کے لیے بنی اصفر کے مقابلے پر آیا ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ اب جو مسلمانوں کے لشکر تم سے آ کر ملیں گے اس کے اصل تمہیں شمار ہوگے، دوسرے لشکر محض ملنے والے یا ممد و معاون ہوں گے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم وہی کر کے دکھلاؤ جو تمہاری طرف سے مسلمانوں کا گمان ہے۔ دشمن تمہارے مقابلے پر ہے، اس لیے احتیاط رکھو کہ وہ تمہارے قتل کی امید کریں۔ تم خداوند تعالیٰ کی مدد کرو، باری تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔